بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کا اس برچادہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ بانی مجلس میرے بھائی جناب سید شاہ نقوی صاحب اور ان کے برادران خانوادہ کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ قبولیت کلمات ہیں، مل کر دعا مانگے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ ذاکر اہل بیت میرے بھائی حاجی سید فروخ عباس بخاری صاحب بیمار ہیں، آپ جانتے ہیں بوجہ ایکسیڈنٹ وہ اس مجلس میں حاضر نہیں ہو سکے، مالک ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرے بھائی سکندر صاحب، بھاشی صاحب، شہریار بھائی عدنان اور جو بھی بے اولاد ہیں اس ذکر کا صدقہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ عزاداری سید الشہداء دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے، پالنے والے تو سب کی خود ہی حفاظت فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما۔ ایک صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد والے محمد نے طاقت عطا فرمائی۔ توجہ ہے، اپنی جانب سے میں معلوم نہیں آج کی گفتگو کا آغاز کہاں سے کرتا۔ راکب صاحب مولانا کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، جس نے بھی پڑھا ہے مالک صاحب کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، اور جنہیں میری بات پڑھنا ہے مالک ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں جب آیا تو وہ عظمت شریکت الحسین بیان کر رہے تھے منقبت کی صورت میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس فضائل کے اعتبار سے اس بی بی کے نام نامی ہونی چاہیے کہ جس کی عظمت اور فضیلت کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ آج اللہ اکبر کی صدا نہ ہوتی اگر حسین نہ ہوتا۔ پھر سمجھیے گا، آواز تھوڑی تیز کر دیجیے۔ آج اللہ اکبر کی صدا نہ ہوتی اگر نہیں، سب متوجہ ہوں گے تو میں دوسرا جملہ کہوں گا، اللہ اکبر کی صدا نہ ہوتی اگر حسین نہ ہوتا، اور آج حسین کا نام دنیا میں نہ ہوتا اگر زینب نہ ہوتی۔ توحید کی بہت شکریہ جی، بقا کو حسین کہتے ہیں۔ مجھے خبر نہیں کہ کون کتنا بولے گا، لیکن اس بی بی کی عظمت پہ بولنا اپنے اوپر واجب سمجھیے گا۔ میں نے کہا توحید کی بقا کا نام حسین ہے، اور حسینیت کی بقا کا نام شریکت الحسین ہے۔ نہیں، سب بولیں گے، پھر سمجھیے۔ قمر بھائی، نقی بھائی اور دیگر جتنے بھی اب آپ تشریف رکھتے ہیں یہاں پر،
لا الہ الا اللہ کی صدا حسین کی وجہ سے، حسین زندہ باد کی صدا شریکت الحسین کی وجہ سے۔ میں پھر جملہ کہوں گا، لا الہ الا اللہ کی بقا حسین کی وجہ سے، اور حسینیت کی بقا شریکت الحسین کی وجہ سے۔ جملہ اگر کوزے میں بند کروں تو وہ یہ نکلے گا کہ دین کی ابتدا کا نام حسین ہے، انتہا کا نام زینب ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ جناب۔ ہاں عموماً چونکہ اس بی بی کی کا ذکر جو ہے وہ مصائب میں ہوتا ہے، لہذا جب اس بی بی کا ذکر آنے لگتا ہے تو لوگوں پر ایک گریہ طاری ہونے لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ مکمل مجلس سننا چاہتے ہیں، میں آج کی یہ والی مجلس آج کی مکمل پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو ابھی فراتش پہ پیرا بٹھانا پڑے گا، کیونکہ میرا دل آ گیا کہ بات اس بی بی کی جائے کہ جس نے بڑے دربار میں جب یزید نے کہا تھا سفیر روم سے، ابھی میں جب پہنچا تھا تو وہ یہی مصرع پڑھ رہے تھے کہ اس کو بی بی نے کہا تھا، کہا کب تھا اور کیوں کہا تھا اور کیسے کہا تھا، کہ جب سفیر روم نے یزید سے کہا کہ یہ کون ہے جس نے کہا ایک باغی نے میرے خلاف خروج کیا، میں نے اسے قتل کیا اور اس کے اعزا اقربا کو میں نے قیدی بنایا۔ ڈاکٹر صاحب لفظ قیدی اس کی ناپاک زبان پر آنا تھا، یا بڑے دربار میں اللہ کے جلال کو جلال آ گیا۔ جسے بولنا آتا ہے ان کے ذکر میں وہ ضرور بولے گا۔ میں نے کہا اللہ کے جلال کو جلال آ گیا۔ علی کی بیٹی نے ایک جملہ کہا، فرمایا سفیر روم یہ یزید کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے کہ یہ بتلائے کہ حسین کون ہے۔ فرمایا حسین بتلانے کے لیے کم از کم زینب کا ہونا ضروری ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ توجہ ہے آپ صاحب، مولا آپ کی خیر فرمائی، آل محمد ان ہاتھوں کی خیر کرے جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے ہیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ حسینیت بتلانے کے لیے، حسین بتلانے کے لیے، ہائے ہائے ہائے، میں نے ایک جملہ کہا کہ کم از کم زینب کا ہونا ضروری ہے۔ تو حسن طاہر بھائی اور دیگر جتنے احباب جو ہر مجلس میں تشریف لاتے ہیں اور اس خاکسار کو سن کر دعا کرتے ہیں، میں وہ جملہ کہوں کہ شاید آپ اس انداز میں اس جملے کو پہلی بار سنیں۔ حسین بتلانے کے لیے فرمایا کم از کم زینب کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے بارگاہ حسینیت میں ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے کہا پھر زینب بتلانے کے لیے کم از کم کس کا ہونا ضروری ہے؟ حسین نے کہا میرا ہاتھ پکڑ، میں تجھے اپنے گھر کا ایک منظر دکھاؤں کہ ایک وقت تھا میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ناطق کے ہاتھ میں صامت قرآن تھا، یا میں نے دیکھا کہ میرے صحن عصمت میں میری بہن کا قدم آیا، کہ میں نے صامت قرآن کو بند کر کے ناطق قرآن اس کے استقبال میں کھڑا ہو گیا اور دنیا کو بتایا کہ دو قرآن جس کا استقبال کرے اسے زینب کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی۔ توجہ ہے آپ صاحب، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ لطف آ رہا ہے؟ جو پیچھے بیٹھے ڈاکٹر صاحب لطف آ رہا ہے بات کا؟ میں اپنی بات میں نہیں سمجھا سکا تو پھر بولیے کہ جو پیچھے بھی کھڑے ہیں جہاں تک آواز آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس کے استقبال میں صامت اور ناطق قرآن، نہیں لطف لیا، نہیں لطف لیا آپ نے، نہیں لطف لیا، کھڑے نہیں۔ میں ایک اور قرآن کی آیت پڑھتا ہوں کیونکہ اچھا جی مولا خیر فرمائے جی، وہ ان کی تو بس دعا ہی ہے
اور وہ خوبیاں تو وہ اپنے ساتھ ہی لے کر چلے گئے. سلطان العلماء قبلہ علامہ غضنفر عباس ہاشمی صاحب کے مالک درجات بلند فرمائے. اور دیکھیے کس موقع پر آپ نے بات کہی ہے، یہ آپ لوگوں کا ان کے ساتھ پیار ہے. اور بس میرے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ اگر آپ کو ان کی کوئی جھلک ہلکی سی بھی نظر آ جائے تو مقصد ہے کہ ممبر پر آنے کا مقصد جو ہے وہ انشاءاللہ اسی طرح جاری و ساری اور پورا ہوتا رہے گا. تھکے تو نہیں ہے. اگر آپ نے کہا ہے تو میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. قمر بھائی توجہ چاہوں گا، اصل توجہ چاہوں گا. قرآن کی آیت ہے، دو قرآن جس کے استقبال میں کھڑے ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ شریکت الحسین. نہیں سب بولیں گے تو الف آئے گا. بولیے. یہ چھوٹی بات ہے، دنیا میں بیٹا باپ کی زینت ہوتا ہے. یہ کائنات کی واحد بیٹی ہے جو ہے بیٹی مگر باپ کی زینت ہے. اور پھر عام باپ کی زینت نہیں ہے، علی جیسے شہنشاہ کی زینت ہے. اور حسنین جیسے بیٹوں کی موجودگی میں باپ کی زینت. ہائے 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 ہائے. بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب. لطف آ رہا ہے نقی بھائی؟ توجہ ہے شان بھائی. علی کی ایسی فضیلت، ایسی مشکل باتوں پر لوگ بولتے نہیں ہیں، یہ تو نعرے بھی لگا رہے ہیں. میں تو ڈاکٹر صاحب چاہتا ہوں کہ اگر شہ پر مودت ہے اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے علی کی بیٹی کا سلام کرنے جانا چاہتے ہیں تو تیاری کیجئے. قرآن کی آیت ہے والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. لوگوں نے رسول سے کہا سرکار اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ کیا اللہ سورج اور چاند کی قسم اٹھا رہا ہے؟ نبی نے کہا نہیں. کہا پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ کون سا سورج ہے یا یہ کون سا چاند ہے؟ مجھے خبر نہیں ہے کہ کون کتنا بولے گا. رسول نے کہا دیکھنا چاہتے ہو تو میرے دروازے کے باہر آ جاؤ. سب دروازے کے باہر آ گئے. رسول اپنے گھر میں تشریف لے کر گئے. پھر دروازہ کھولا، گھر سے باہر آئے. لوگوں نے کہا اب کون آیا؟ فرمایا والشمس سے. نہیں سب بولو گے تو لطف آئے گا. ہر ہاتھ بدعت زینب میں اٹھے گا تو لطف آئے گا. فرمایا والشمس سے والضحاہا. وہ سورج جس کی وہ قسم اٹھا رہا ہے وہ میں محمد ہوں. لوگوں نے کہا بات تو آگے چاند کی بھی تھی. نبی نے کہا گھبراؤ نہیں، ابھی میرا چاند باہر آ رہا ہے. یا کیا دیکھا کہ حسنین کا بابا نبی سے پیچھے آیا. رسول نے کہا والقمر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پڑھے لکھے لوگوں کے لیے پڑھی لکھی بات مل کر لطف لیتے آئیے گا. لطف بہت مہربانی تھا. یہ آپ کی محبت ہے جو میں اس انداز میں بات شروع کر بیٹھا ہوں. تو اب مدثر بھائی کنارے میرے ساتھ ہی لگائیے گا بات کو، پھر دل کھول کر پرسداری اور ماتمداری ہوگی. لیکن اس سے پہلے اپنے اذان عالیہ کو تیار تو کیجئے. یہ جو آج یا حسین کی صدا ہے، بولیے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ بولیے لگی بھئی آپ تو ابھی شام علی بی بی کا سلام بھر کے آئے. مالک سب کو لے کر جائے. آج بھی یزید کے دربار میں اگر دل کے کان سے سنو تو ایک ہی صدا آتی ہے، حسین زندہ باد. آئے آئے بولتے آئیے گا حسین زندہ باد. شان بھائی توجہ چاہوں گا. فرمایا قسم ہے سورج کی، وہ سورج میں محمد، وہ چاند بولو اصل صرف 10 دن آتی دن آج بھی بولنا ہے. والقمر اذا تلاہا. قسم ہے اس چاند کی جو اس کے پیچھے آتا ہے. وہ کون ہے؟ نائشہ بولیے. سورج سے مراد نا. اب سب اتنا حق تو میرا ہے آپ پر، توجہ ہے. یہ آپ کی محبت ہے. 19 سال محرم پڑھتے ہوئے اور میرا خیال ہے کہ 11واں 12واں سال اس مجلس کو پڑھتے ہوئے ہو گئے ہیں. تو باقی یہ علی کی بیٹی کی عطا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کام جس کے تھے وہ چلے گئے. ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ کی دعا سے اس خاکسار کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ اتنی محبت کے ساتھ سماعت کرتے ہیں. مالک آپ سب کو آباد و شاد رکھے. جو پریشان حال ہے مالک ان کی پریشانیاں دور فرمائے. سجاد نقوی صاحب کو اور ان کی والدہ کو مالک صحت کاملہ عطا فرما. جو بھی بیمار ہے ذکر کا صدقہ مالک انہیں شفا کاملہ عطا فرما. ڈاکٹر صاحب جملہ کہوں رسول، سورج، علی. نہیں سب بولو. نہیں سورج کون ہے؟ رسول. چاند کون ہے؟ کہہ دوں جملہ؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. دونوں ہستیوں نے اپنے لقب کے اپوزٹ معجزہ دکھایا. نہیں خیبر میں نے آپ کو نہیں سنانا. ہاں پھر چاہے بات 1 منٹ لیٹ پہنچے لیکن علمی بات ہے تو علمی بات ہی کر کے آپ سے آج کی دعا لینا چاہتا ہوں. پھر میرے ساتھ دیکھا. میں نے کہا دونوں ہستیوں نے اپنے لقب کے برعکس بولو معجزہ دکھایا.
بات کھولوں گا تو بولیں گے سورج والے نے چاند کا معجزہ دکھایا. ہائے ہائے نہ سب بولیں گے تو لطف آئے گا, سب بولیں گے تو لطف آئے گا. سورج والے نے چاند کا معجزہ دکھایا. ہاں مہربانی. اور چاند والے نے بھئی رسول نے شق القمر کیا, ایسے انگوش کا اشارہ کیا, چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اور علی نے ڈوبا ہوا سورج کیسے اشارہ کیا. کم از کم 8 سال کے بعد یہ 4 مصرے مجھے یاد آئے ہیں. اگر کہیں تو پڑھوں, لیکن پھر حق ویسے ادا کیجئے گا. رسول نے اشارہ کیا تو شق القمر ہوا. علی نے ڈوبے ہوئے سورج کی طرف ایسے اشارہ کیا, ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. پڑھ دو 4 مصرے. نو ناد علی پڑھ کے کنارے پہ لگے ہیں, ہم سب شاہ کے سہارے پہ لگے ہیں, اور ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹنا ہے دلالت, سب شاہ کی انگلی کے اشارے پہ لگے. مل کے لطف آ رہا ہے؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں جو پیچھے بھی کھڑے ہیں؟ باہر جہاں تک آواز جا رہی ہے شریک عبادت رہیے گا تو ڈاکٹر آئے گا. ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹنا ہے دلالت سب شاہ کی انگلی کے. بولیے اشارے پہ لگے. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا سورج والے نے چاند کا معجزہ دکھایا, چاند والے نے سورج کا معجزہ دکھایا. اور شان بھائی آج کی مجلس میں یہی اپنے محترم سامعین کو سنانا اور سمجھانا ہے, دونوں ہستیوں نے دونوں معجزات دکھانے کے لیے اشارے کا استعمال کیا تو معجزہ ہوا. مصطفیٰ نے اشارہ کیا تو شق القمر ہوا, علی نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آیا. قمر بھائی میں کس میزان عصمت میں تولوں علی کی بیٹی زینب کو جو گھر کے صحن میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے, سر سے چادر سر کی, سورج نے منہ چھپا لیا. مہربانی جی, مہربانی. کون سا صاحب توجہ ہے؟ سب جو پیچھے بھی کھڑے لطف آ رہا ہے؟ میں نے کہا کس میزان عصمت میں تولو علی کی بیٹی کو جس کے سر سے چادر سر کی, اشارہ بھی نہیں کیا. نہیں لطف لیا, نہیں لطف لیا, نہیں لطف لیا. بی بی کو اشارہ نہیں کرنا پڑا اور سورج نے منہ. کہہ دو جملہ, کہہ دو جملہ. میں نے عالم ارواح میں, یہ میری اپنی بات ہے, کسی عالم کی کسی وائز ذاکر کی بات نہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہاں تو پھر میں نے بھی عالم ارواح میں شہزادی سے پوچھا, میں نے کہا بی بی آپ نے اشارے کے بغیر یہ سورج کیسے چلا گیا؟ اشارہ بھی نہیں کیا. فرمایا جانتے نہیں ہو صاحب کن فیکن میرا باپ علی ہے, میرے باپ نے کہا ہے میری زینت یہ ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر, اللہ بدل بھائی مولا آپ کی بڑی مہربانی. نہ نہ نہ, جس کے دل میں علی بستا ہے, جو علی کی بیٹی کے حرم کی اسی سال زیارت کرنا چاہتا ہے, وہ پہلے بندے سے لے کے باہر تک جہاں تک آواز جا رہی ہے, بلکہ لائیو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے, ایک بار پتا تو چلے کہ زینب نے کس طرح دربار یزید میں حسین زندہ باد کہا اور یزید مردہ آباد کہا. آج اس بی بی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری. اللہ 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 اکبر. توجہ ہے آپ سے؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ یہ ہے علی کی بیٹی. میں نے کہا بڑے دربار میں. بہت مہربانی جناب. صاحب کن فیکن. اب یہ گھر جا کر سوچیے گا. اچھا اب یہ
سارے سامعین اب وہی بیٹھ گئے ہیں، تو اب یہ چھیڑ ہے، وہ کہہ رہے صاحب کن فیکون کی مالکہ، صاحب ممبر سلونی، صاحب دعوی سلونی کی بیٹی۔ لو پھر طاہر مہدی کیا یاد کرو گے؟ جب علی کی بیٹی نے کہا نا یہ کیا بتائے گا کہ حسین کون ہے؟ اب یہ ذہن میں رکھنا کہ صاحب سلونی کی بیٹی، یہ بات ذہن میں رہے، مالک کن فیکون کی بیٹی، اگر یہ بات ذہن میں رہی تو ابھی لطف آ جائے گا۔ علی کی بیٹی نے کہا میں بتلاؤں گی کہ حسین کون ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میں کیا سلام پیش کریں؟ پہلو میں کھڑی ہوئی وہ کنیز جو تھی کنیز رہی ماں۔ نہیں نہیں نہیں، اس بی بی کا ذکر اور خراج عقیدت نہ پیش کیا جائے، پردے میں میری مائی بہنیں بھی سماعت فرمائیں۔ میں نے کہا صاحب کن فیکون کی بیٹی جو کھڑی ہے پہلو میں، ایسی عکاسی میں کبھی کبھی کرتا ہوں، چلو آج دل ہے، سارے میرے اپنے احباب بیٹھے ہیں تو پھر لطف لیجیے گا۔ جناب فضا نے ایسے بی بی کے نا یہ گھٹنے پر ہاتھ رکھا، شہزادی آپ اور خطبہ، اور یہاں نہیں کمر بھائی فرمائے شہزادی آپ اور خطبہ اور یہاں ابو، پھر امیدوں کو باندھنے والی کا نام زینب ہے، امید کو یقین میں تبدیل کر، مجھے نہیں خبر ہے کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، میں تو اپنے آپ کو سیدہ کے حرم میں محسوس کر کے یہ 4 باتیں آج کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امیدوں کو یقین میں بدلنے والی نے، حسن یوں بیوی نے دیکھ کر کہا اما فضا حیرت کیوں؟ فرمایا حیرت یہ کہ دربار میں آپ بولیں گی؟ فرمایا آپ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ علی کا خون دربار میں کیسے بولتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ، علی کا خون، علی کا خون دربار میں۔ 2 سال کے بعد تو آج موقع بھی آیا اور دل بھی آیا کہ چلو 2 جملے آج کے اضافی کہے جائیں، تو پھر سنیے، تھک تو نہیں گئی؟ اور جتنی بات جس کو سمجھاؤں وہ اتنا ماتمداری میں ضرور شرکت کرے۔ اس کے بعد نظر معصوم کا بھی اہتمام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سارا سال اس محبت کے ساتھ اس فرش ازا کو بچھایا جاتا ہے، مالک بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ سب کو بھی آباد و شاد رکھیں جو دور دراز سے، خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ اب شاید زیادہ نہیں تو ملتان میں یہ پہلی جگہ ہے کہ جہاں اگر اعلان 7 بجے کا ہے تو لوگ 6:45 پر آ جاتے ہیں۔ یہ صرف آپ لوگوں کی محبت ہے اس ذکر کے ساتھ، اگر بولیں تو جملہ کہوں۔ فرمایا آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ علی کا خون دربار میں نے بڑا سوچا کہ دربار شام کا تھا۔ ہائے 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 ہائے، لگے بھائی لوچے گا، شان بھائی لوچے گا۔ میں نے سوچا کہ دربار شام کا تھا اور بی بی نے کہا کہ علی کا خون، یہ نہیں کہا کہ علی، فرمایا علی کا خون دربار میں کیسے بولتا ہے؟ تو مجھے یاد آ گیا اس شام ہی کے دربار میں علی کا جو پہلا خون آیا تھا اس نے کہا تھا میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دو۔ ہائے 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 ہائے، میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دو، عورت کو مرد کر دو، عراق کو شام کر دو، شام کو عراق کر دو۔ اس لیے علی کی بیٹی نے کہا کہ علی کا خون، ہائے 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 ہائے۔ بہت شکریہ جناب، بس یہی دعا رکھیے گا جاری۔ فرمایا علی کا خون کیسے بولتا ہے؟ فرمایا اچھا چلے آپ بولیں گی۔ شان بھائی آج کی گفتگو میں نقی بھائی، قمر بھائی مالک آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، پریشانیاں مشکلات دور فرمائے۔ یہ پورا خانوادہ اقبال نقوی صاحب کے پیسران، مشتاق نقوی صاحب کے پیسران، مالک گلستان زہرا، یہ دھرتی یہ نگری تا ظہور امام زمانہ اسی طرح آباد و شاد رہے۔ اس سے بڑھ کر میری پاس دعا نہیں، 40 مومن جہاں اکٹھے ہو جائیں وہاں دعا رد ہوتی نہیں۔ چلو میں سبھی کے لیے اپنے سمیت دعا مانگتا ہوں کہ جو آج اس مجلس میں اپنی جائز شرعی حاجت لے کر آیا ہے، یہاں سے اٹھنے سے پہلے خدا کہے جا زینب کے صدقے میں عطا کیا، اس سے بڑی اور دعا نہیں ہے۔ اب آپ سننا، فرمایا علی کا خون دربار میں کیسے بولتا ہے یہ آپ تو جانتی ہیں۔ فرمایا آپ خطبہ دیں گی؟ کہاں؟ فرمایا خطبہ دینے کا انداز، ہائے 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 ہائے، جاگیے، خطبہ دینے کا
ڈاکٹر صاحب دعا چاہیے، جہاں تک آواز آ رہی ہے دعا چاہیے. فرمایا خطبہ دینے کا انداز، فرمایا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ نائب صاحب تیاری کیجیے، میں نے اب دیکھنا کہ یہ نعرے کہاں تک لگا سکتے ہیں. بی بی نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میں اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ دوں گی؟ نہیں 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 نہیں، میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. اگر بولنے تو جملہ کہوں. فرمایا خطبہ دے، یہ مجلس کی روحانیت ہے. آج ہر مجلس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. مالک آپ کا بل مانگ لیجئے گا جو چاہیے. قبلہ فرمایا کرتے تھے جناب زینب سے مانگنا ہونا تو پہلے اس کو کہہ دیا کرو یا حاکمو بے حق کے زینب. فرمایا اس لیے کہ حاکم کی عدد بھی 69 ہیں، زینب کی عدد بھی 69 ہیں. اور حاکمیت کرنے والی دربار یزید میں یہ علی کی بیٹی تھی کہ جس نے یہ جملہ کہا کہ میں بتلاؤں گی. فرمایا لہجہ کس کا؟ نہ جاگدا. یہ میرے ہاتھ جوڑے، میں کبھی بھی ممبر پر ہاتھ جوڑ کر بات کہنے کا قائل نہیں، لیکن چونکہ بات میری شہزادی کی ہے، آپ کی یہ خاموشی، یہ روحانیت، یہ توجہ مجھے اس بات پہ مجبور کر رہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جیسا جملہ ہے اس کا حق ویسے ادا کیا جائے. بی بی نے کہا شہزادی خطبہ دینے کا انداز، فرمایا اپنے بابا کے لہجے میں خطبہ دوں گی. میں نے پڑھا، آپ نے سن لیا، درباریوں نے علی کے لہجے میں خطبہ سنا، مگر جب تحقیق کی تو پتا چلا پوری کائنات میں بس 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے بوقت ضرورت علی کا لہجہ اختیار کیا. یا شب معراج وہ بولا یا دربار میں یہ مہربانی جی. علی علی لطف آیا؟ علی حق کہنا چاہیے. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ علی کا نام 2 دھاری تلوار ہے. مومن پہ اثر اور ہے، منافق پہ اثر. ہائے ہائے ہائے. ہاں یہ علی حق کا نعرہ خدا کی قسم، یہ 2 دھاری تلوار ہے. توجہ ہے؟ جملہ کہہ دو. یہ علی حق کیا ہے بولو؟ یہ 2 دھاری تلوار ہے. منکر پہ اثر اور ہے، مومن پہ اثر. اور خدا کی قسم حسین کی مجلس پہ آ جاؤ. یہ جو 10-10 ہزار روپے کے مشکوک شجرے ٹیسٹ کروانے کے لیے ڈی این اے جاتے ہو نا، پہلے 10,000 بھرتے ہو، پھر 24 گھنٹے کا انتظار کرتے ہو، پھر رپورٹ کا پتہ چلتا ہے پازیٹیو ہے یا نیگیٹو. چوک میں کھڑے ہو کے یا علی کہہ دو پتہ چل جائے گا حلالی کون ہے حرامی. مل کے علی 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 نعرہ حیدری. بسم اللہ. آمین. جی بسم اللہ. ہاں شجرے کھنگال دیتا ہے. ہاں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. نہیں 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 نہیں. میں آپ کو بتلا دوں، حسن یہ علی اصغر کے لیے دو، چاہے غلط دو. فرمایا ایک بار غلط دو گے نا 2 بار دو گے، اگلی بار صحیح ہو جائے گا. یہ حوصلہ پیدا کرو، کھڑے ہو کر علی کا نام ضرور لو. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی؟ زبان پھسلے گی. وہ کہتا مجھے قبول ہے عشق علی کا ہو، میں اسد بھی کہے تو اشد سمجھتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. پھر کوئی سین بھی بولے تو میں شین سمجھتا ہوں. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے آپ صاحب؟ اب توجہ. ہارون ابو نہیں ہے؟
گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب الوقت؟ توجہ ہے؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ یہ علی کا عشق ہے. اگلی مجلس میں باتیں کروں میں پڑھوں گا. آپ نے پہلے یہ 4 مصرے پڑھنے ہیں. جہاں آپ کی زبان پھنسی ہے نا وہ یہ کہ علی کا بغض تو شجرے کھنگال دیتا ہے. میں یہ مصرے آگے نہیں پڑھوں گا, یہ آپ ہی نے سنانے ہیں, مگر اسی کے بدل میں آپ کو 4 مصرے سنا دیتا ہوں. ہر ایک کی کعبہ میں ولادت نہیں ہوتی, ہر ایک کی کعبہ میں ولادت نہیں ہوتی, ہر ایک کی کعبہ میں ولادت نہیں ہوتی, نبیوں کو بھی حاصل یہ سعادت نہیں ہوتی. اور دیکھے نہ کوئی پیار سے دشمن کو علی کے, اس جرم میں مجرم کی ضمانت نہیں. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں, دوبارہ پڑھو. ہر ایک کی کعبہ میں ولادت نہیں ہوتی, نبیوں کو بھی حاصل یہ. دیکھے نہ کوئی پیار سے دشمن کو علی کے, اس جرم میں مجرم کی. ہائے ہائے ہائے, زندہ باد. قیامت تک ضمانت نہیں ہوتی, تبھی تو اب وہ یہاں ضمانت چاہتے ہیں. ہائے 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 ہائے. احمد نبی صاحب مل کے جو علی سے خدا, مل کے جو علی سے خدا بولیں گے خدا. یہ پھر احمد نبی صاحب ہے تو پھر میرے استاد کا بھی کمال دیکھے, وہ بھی جنت میں بیٹھے آج ہم سب کے لیے دعا کر رہے ہوں گے. رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے, زمین پہ رہ کے جو نور سحر میں رہتا ہے. علی وہ بندہ ہے. اچھا جی, بات توجہ ہے آپ صاحب. آج میں نے کہہ رہا, آج میں نے پہلی مرتبہ کو ربائی پڑھی. ربائی آپ نے پہلی بار پڑھی ہے, مجھے سنتے رہیے. مسدد بھی پڑھ لیں گے, منقبت بھی پڑھ لیں گے, اور یہاں نہیں وہاں بھی پڑھیں گے. رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں. آپ نے کہا نا علی سے مل کے جو خدا ڈھونڈ رہے ہیں, رکا ہوا بھی ہمیشہ سفر میں رہتا ہے کہ اس کا نام فرشتوں کے پر میں رہتا ہے, زمین پہ رہ کے جو نور سحر میں رہتا ہے. علی وہ بندہ. مجھے خبر نہیں ہے کہ اگلے 2 مصرے سن کے کون ممتاز آباد رہ جائے گا اور کون نجف چلے گا. علی وہ بندہ ہے جو یزدہ کے گھر میں رہتا ہے. ہر ایک گدائے علی شہر میں ولی نکلا, خدا کے گھر کا کھلا در تو بس علی نکلا. بسم اللہ جی, بسم اللہ. آپ جی توجہ ہے آپ صاحب. مولا آپ کی خیر فرمائے, مولا آپ کی خیر فرمائے. پڑھوں یا اچھا جی, اچھا جی. اب آپ کھڑے رہیں. آپ نے کہا ہو منکر علی کا تے جاوے جنت جی. توبہ توبہ, اتنا ہنیر نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا اتنا ہنیر؟ بتاؤں. جنت تو ہے علی کے تبسم کی ایک زکات,
تو دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے. اچھا جی مہربانی جی توجہ ہے. مولا آپ کی خیر فرمائے گا برائے میں تو نہیں. اچھا جی مہربانی. ہاتھ بلند کر کے حیدری. جنت تو ہے علی کے تبسم کی ایک زکات، دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے. اس لیے ہو سکتا مالک آپ کو سلامت رکھے. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے. علی کی بیٹی نے کہا میں اپنے بابا کے لہجے میں بات کروں گی اور ساری بات اپنی کرنی خدا کی قسم. یہ 36 میں نے تو سوچا تھا کہ 20-25 منٹ پڑھوں گا لیکن 37 منٹ مجھے پڑھتے ہوئے اور ابھی میں جو کہنا چاہتا ہوں وہاں میں پہنچا ہی نہیں. یہ آپ کی اپنی محبت ہے تو چلیے انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلس میں کہہ لیں گے. لیکن آج کی بات سنیے. بی بی نے کہا میں خطبہ دوں گی، میں بتلاؤں گی کہ حسین کون ہے. یہ کہہ کر بی بی نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا. اس میں سے متعدد بار میں نے آپ کو وہ خطبہ بھی سنایا ہے لیکن اس خطبے کا جو آخری جملہ تھا وہ آج سنیے. بی بی نے کہا یہ کیا بتائے گا کہ حسین کون ہے، یہ کیا بتلائے گا کہ ہم کون ہے. میں بتلاؤں کہ ہم کون، میں بتلاؤں یزید کون. بی بی نے کہا سن ھذا من بقیت الکوثر، ھذا من بقیت الکوثر وجالسون زرار الابتر. فرمایا یہ جو کھڑا ہے یہ کوثر کا بقیہ ہے. نہیں لو تو لیا. یہ جو ہم کھڑے ہیں یہ کوثر کا بقیہ ہے. اب میرے ساتھ دیجیے گا. اس نے کہا ھذا من بقیت الکوثر وجالسون زرار الابتر. فرمایا یہ جو کھڑا ہے یہ کوثر کا بقیہ، یہ جو بیٹھا ہے یہ ابتر کی نسل. سفیر روم نے کہا یزید لعنت ہو تجھ پہ، تو کہہ رہا تھا کہ میں نے باغی مارا. یہ تو شریف ترین گھرانہ ہے، یہ تو اشرف ترین گھرانہ ہے. خبر نہیں کون کتنا بولے گا. یزید نے کہا تو غیر مسلم ہے اور میرا دوست ہے، ان کی حمایت میں لڑ کر تو مجھ سے اپنی دوستی خراب کیوں کر رہا ہے؟ تو غیر مسلم ہے، تیرا ہمارے مذہب سے کیا لینا دینا؟ تو ان کی حمایت میں مجھ سے کیوں لڑا ہے؟ معلوم نہیں یزید کا جواب کیا تھا. پہلو میں کھڑے ہوئے سید سجاد سے علی کی بیٹی نے مخاطب ہو کر کہا بیٹا سجاد سفیر روم ہماری حمایت کیوں نہ کرے؟ اس کی ماں نے خیانت جو نہیں کی. ہائے 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 ہائے. توجہ ہے آپ صاحب؟ فرمایا ہماری حمایت کیوں نہ کرے، اس کی ماں نے خیانت جو. یہ ہے علی کی بیٹی. سنیے کھلے ہوئے ہاتھوں سے دین بچانے والے کو حسین کہتے ہیں اور بندے ہوئے ہاتھوں سے حسینیت بچانے والی کو زینب کہتے ہیں. کافی دیر سے آپ آئے ہوئے ہیں، مجھے اس کا احساس ہے. کچھ دیر رک جائیے گا، میرے لیے نہیں، کسی نوح خان کے لیے نہیں. اب جانتے کہ ہر سال سفیر ولاوزہ جناب میر اسمیر صاحب اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں لیکن باوجہ حالات آج صبح میں رات کراچی تھا، وہ بھی تھے، ان کی طبیعت شدید ناساز کی. میری اکٹھے فلائٹ تھی لیکن وہ طبیعت کی وجہ سے نہیں آئی بلکہ میں نے ان سے خود کہا کہ گھر کی بات ہے آپ آرام کیجیے. اور میں بہت شکر گزار ہوں استاد نوح خان جناب محترم حسن صادق صاحب کا جو تشریف رکھتے ہیں اور ابھی آ کر نوح خانی کریں گے، ماتم داری کریں گے. میں جیسے ہی مجلس ختم کروں گا برامگیر کا نوح ہمارا چھوٹا بیٹا بھتیجا علی اصغر پڑھے گا. آپ اسی طرح مجلس پوری مکمل آج کے سن کے جائیے گا. ماتم کر سکے تو ماتم کیجیے گا، نوحہ سن سکے تو نوحہ سنیے گا، روئیے گا بھی ضرور. میں خود قمر بھائی یہ بات سمجھتا ہوں کہ دیر ہو گئی ہے. ہاں جنازہ نکلنا ہے نا، حسین کے نام کا شبی کا جنازہ نکلنا ہے نا. اور ڈاکٹر صاحب لیٹ ہو گئی. ہاں جہاں بہنوں کو آنا ہو وہاں جنازوں کو دیر ہو جاتی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. زیارات برآمد ہوں گی، آپ احترام کے ساتھ زیارت کیجیے گا، پرسہ دیجیے گا. زیارات مستورات میں چلی جائیں گی، پھر بھی رکیے گا. نوحہ خانی ماتم داری کر کے زیادہ دیر کی زحمت کیا بلکہ یہ تو عبادت ہے. عبادت کر کے جائیے گا، نظر امام تناول کر کے جائے گا. جو کھڑا ہے بیٹھا ہے، جملہ کہوں
کبھی سوچا آپ نے کہ چہلم کا مطلب ہے 40؟ جملہ میں نے آج کا سمجھا دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا. چہلم کا مطلب ہے بولو 40 روز. اور کوئی غریب سے غریب بھی مر جائے اس کا چہلم 40 دن میں ہو جاتا ہے. کتنا غریب ہے فاطمہ کا بیٹا حسین کہ جس کی بہنوں نے اس کا چہلم کیا مگر 1 سال کے بعد. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تیاری کرتے آنا. مسائل میں نے آج کا شروع کر دیا. 2 کے 2 آج کے جملے پڑھنے ہیں. گریا کیجئے گا، اندھیرا بھی ہو گیا، زیادہ کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں رہا. رونا ضرور، چونکہ فضائل جتنا پڑھا یہ داد آپ نے مجھے دی ہے. علی کی بیٹی کو اس سے کیا سروکار ہے؟ وہ تو دیکھنے آتی ہے کون میرے حسین کو کتنا روتا ہے. اور جب آپ روتے ہیں وہ پردے میں بیٹھ کر کہتی بار الہا اسے کسی اور غم میں نہ رلانا، یہ میرے اس حسین کو رو رہا ہے جس کی لاش پر اس کی بہنوں کو رونے نہیں دیا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک جملہ رہائی کا، ایک جملہ چہلم کا، اور زیارت برآمد ہو جائے گی. سید سجاد سے مصائب آج کا شروع کر دیا. یزید نے کہا میں تمہیں قید سے رہائی دینا چاہتا ہوں. امام نے کہا کوئی امام ہوں مگر کوئی کام پھوپھی کے مشورے کے بغیر نہیں کرتا، پہلے مجھے پھوپھی سے مشورہ کرنے دے. یہ کہہ کر امام قید خانے میں آئے. جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے ایسے سید سجاد اپنی ماں کے سامنے بیٹھ گئے. ماتم کرنا تمہیں تب دیکھنا. بی بی نے دیکھا کہ میرا بیٹا دربار سے ہو کر آیا ہے. اللہ جانے وہاں کیا بات ہوئی ہوگی. بی بی اپنی جگہ سے اٹھی، دونوں ہاتھ سید سجاد کے کاندھے پہ رکھے، رو کے کہا بیٹا سجاد مت گھبرا، اگر کوئی اور شام ہے تو زینب حاضر ہے، اگر اور کوئی بازار ہے تو زینب حاضر ہے. کبھی نہ کوئی بازار ہے نہ کوئی دربار ہے. ظالم کہہ رہا ہے میں قید سے رہائی دینا چاہتا ہوں. بی بی رو کے فرماتی ہے سجاد اب زینب رہائی لے کر کیا کرے گی؟ جو روز کہا کرتی تھی پھوپھی اماں ہم اپنے گھروں کو کب جائیں گے؟ سجاد اب تو میری سکینہ بھی دنیا سے چلی گئی. اچھا وہ ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے تو اسے کہے پہلے مجھے ایک مکان دے جہاں جی بھر کے میں اپنے حسین کو رو سکوں. اب رونا ہے تو میں دیکھنا. بی بی کے حکم پر مکان ملا جہاں شام کی عورتیں اکٹھی ہوئی. بی بی نے اپنے بھائی کی پہلی مجلس پڑھی. آپ بھی جانتے ہو نا اکثر مجلس کے اختتام پر زیارات نکلتی ہیں، کہیں علم کی شبی کہیں ذوالجناح کی شبی. جانتے ہو یہ زیارات سب سے پہلے کہاں نکلی؟ یہ شام کے اسی مکان میں نکلی. ماتم کرنا تو میں تب دیکھنا. علی کی بیٹی جب مجلس پڑھ چکی کچھ زیارات آئی. کیا کسی بی بی کی گود میں علی اکبر کا سر آیا، کسی کی گود میں حسین کا سر آیا، کسی کی گود میں عباس کا سر آیا. ہر کوئی رو کر کہتی رہی عباس آنکھیں کھول زینب کے سر پہ جانا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تیاری کرتے آنا، تیاری کر. اس کے بعد سید سجاد نے ایک گٹھڑی کھولی. ماتم کرنا تو میں تب دیکھے گا. روتے ہوئے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایک چادر نکالی. رو کے کہا اماں یہ رہی وہ چادر جسے بازار میں مانگتی رہی. یہ جملہ مانگی ہوئی خیرات ہے علی کی بیٹی سے. مجھے آپ قابو بھی کرے تو آپ کو رونا آئے گا. فرمایا اماں یہ رہی وہ چادر جسے بازار میں مانگتی رہی. پھوپھی یہ رہی وہ چادر جسے دربار میں مانگتی رہی. حسن تمام بی چادر دینے کے بعد سید سجاد نے اپنے چچا کا سر لیا، 2 ننے سے گوشوارے لیے، ایک چادر لے کر مکان سے باہر چلے. علی کی بیٹی نے رو کے کہا بھیا کہا بیٹا سجاد کہاں جا رہا ہے؟ کہا اماں میرے ساتھ چلو. دونوں پھوپھی بھتیجے قبرستان غریبہ میں آئے. ایک 4 سالہ بچی کی قبر پہ عباس کا سر رکھا، گوشوارے رکھے، چادر رکھے گا. سکینہ جاگ بھیا بتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سکینہ جاگ بھیا وطن جا رہا ہے. بی بی کی قبر سے ایک ہی آواز آئی بھیا بے شک چلا جا، بس اتنا بتا اب تو میری قبر پہ شور نہیں آئے، اب تو مجھے کوئی تازیانے نہیں مارے گا، نہیں مارے گا، نہیں آئے گا شور. میں نے ساری بات چھوڑ دی. پردے میں میری ماں بہنوں ان جملوں پہ ضرور رونا. قافلہ کربلا کی حدود میں پہنچا. جابر بن عبداللہ انصاری اس نے کہا قافلے والوں اس نگری کے بادشاہ کا حکم ہے یا پیدل جاؤ یا دوسری طرف سے عبور کر کے جاؤ. سید سجاد نے کہا اس نگری کے بادشاہ کا نام کیا ہے؟
سمجھ گئے بات آپ؟ میں خود حوصلے سے پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اگلا جملہ میں نے پڑھنا ہے. اپنی پڑھائی پہ ناز نہیں، حسین کی غربت ہے کہ جو بچوں کو بھی رونے پر مجبور کرتی ہے. رو گے؟ سید سجاد نے کہا چچا جابر اس نگری کے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ فرمایا عباس. میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. ڈاکٹر صاحب یہ آواز علی کی بیٹی کے کانوں میں گئے تو محمل بھی تڑپ گئی. روکے کا بیٹا سجاد چچا جابر سے کہو عباس سے پوچھ کر آئے کیا وہ بھی پیدل آئے جو 9 گھنٹے شرابی کے دربار میں رسن بستہ کھڑی رہی اور شمر یہ کہہ کر ہنستا رہا جس کے سر پہ چادر نہیں اس کا عباس میں نے مارا. اجرکم اللہ. جابر نے یہ پیغام پہنچایا. حضرت عباس کی قبر کو زلزلہ آیا. آواز آئی شہزادی سے کہو سواری سمیت میری قبر پہ آ جائے. شان بھائی سارا سال انتظار رہتا ہے تو پھر رونے کی تیاری کرنا. 3 محملوں پر مشتمل قافلہ لے کر سید سجاد حضرت عباس کی قبر پہ آئے اور کہا چچا چچا اٹھ میں قافلہ لے آیا. آپ بھی کہو گے کہ یہ بات کیوں کہی؟ سنو گے. روکے کا چچا قبر سے اٹھ، ایک قافلہ تو لایا تھا ایک قافلہ میں لایا ہوں. جو قافلہ تو لایا تھا اس میں 53 محمل تھے، 64 بیویاں تھی رودیانہ، 48 بچے تھے. جو قافلہ میں لایا ہوں 3 محمل ہے، 12 بیویاں ہے. غربت اتنی ہے کہ قبر سے نکل کے بتا ان 12 بیویوں میں علی کی بیٹی زینب اجرکم اللہ کون ہے؟ بس یہ کہہ کر جناب زینب عباس کی قبر کو سلام کر کے حسین کی قبر پہ آئی اور رو کر کہا حسین میں تیرا چہلم منانے میں کربلا آ گئی. مدینہ بعد میں گئی. حسین کی قبر کو زلزلہ آیا. بہن مجھے بتا سفر کیسا گزرا؟ سفر جیسے بھی گزرا میں نہیں بھول سکتی. کل 70 قدم کا فاصلہ تھا. شمر 13 ضربوں سے تجھے قتل کر رہا تھا. کوئی تجھے نیزے مار رہا تھا، کوئی تجھے تیر مار رہا تھا اور کوئی تو نہ آیا. میری ماں زہرا تیری لاش پہ رو کر کہتی رہی حسین یہ تیروں بھری میت تیری. میرے حسین میرے حسین ہاں میرے حسین میں کتنے تیر نکالوں کہ تم کو چین